اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کچھ بڑا ہے، تو میں اس واقعے کو 3 یا 4 حصوں میں تقسیم کروں گا تاکہ آپ لوگ بھی اس کو تسلی سے سن سکے اور آپ لوگوں پر بوجھ نہ ہو۔ تو شروع کرتے ہیں دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ: حضرت موسیٰ بن عمران بن قامت بن لاوی بن حضرت یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام تفسیر کشف الرحمن نے یرخا بتایا ہے، اور روح المعانی میں یوخانز یا لحیانہ بنت یامد بن لاوی ہے، اور بعض لوگوں نے لقا بھی بتایا ہے۔ بنی اسرائیل: حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ آپ کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ پہلے تو یہ لوگ کنعان میں آباد تھے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بعد مصر میں جا بسے۔ اس طرح بنی اسرائیل مصر میں پھلے پھولے اور لاکھوں کی تعداد تک پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کا بادشاہ مصر ریان بن ولید جو آپ کے ہاتھوں مسلمان ہوا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو مصر کا نظم و نسق یوسف علیہ السلام کے ہاتھ آ گیا۔ آپ کی وفات کے بعد ایک بادشاہ قابوس نامی والی مصر ہوا۔ کفر و ضلالت کی جو رسومات حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ختم ہو گئی تھی، اس نے ان کو اثر نو زندہ کیا، جبکہ اولاد یعقوب نے اس طریقے کو قطعاً قبول نہ کیا، تو اس نے ان کو غیر ملکی تصور کر کے غلام بنا لیا اور انتہائی سخت کام لینے لگا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا بھائی ولید بن مصعب وائی مصر ہوا۔ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں۔ یہ اگلے فرعون سے بھی زیادہ ظالم تھا۔ اس نے کہا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ تفسیر عزیزی میں مذکور ہے کہ اس نے یہ احکام جاری کیے کہ ادنا سے اعلیٰ تک تمام رعایا مجھے سجدہ کرے۔ چنانچہ حامان نے سب سے پہلے اسے سجدہ کیا، پھر اور وزیروں اور سرداروں نے سجدہ کیا، اور جو لوگ دور دراز میں رہتے تھے ان کے لیے اپنے سونے کے مجسمے بنوائے، ان کے نیچے ہاتھی کے دانت، ابنوس اور چاندی کے تخت رکھے، اور ان کے آس پاس سنہری درخت جڑوائے، اور ان کی پتیاں زمرد کی تیار کرائیں، اور چاندی سے پرندے تیار کرا کے ان کی چونچ میں جواہر دے کر درختوں کی ہر شاخ پر اس طرح بٹھا دیے تھے، اور ہر جانور میں ایسی ترکیب رکھی تھی کہ جس وقت بھی خادم اس تخت کو حرکت دیتے تو ان کے پیٹ میں سے یہ آواز نکلتی کہ اے مصر کے لوگوں، فرعون تمہارا خدا ہے، اس کو سجدہ کرو۔ اس آواز کو سن کر ہر قصبے اور گاؤں والے اس مورتی کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ لیکن بنی اسرائیل اس سے باز رہے۔ فرعون نے ان کے سرداروں کو بلا کر تنبیہ کی اور ان کو کہا کہ تم نے مجھے سجدہ کرتے ہو اور نہ میری تصویروں کو، معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنی زندگی سے بیزار ہو۔ لیکن یہ کسی کی دھمکی سے مرعوب نہ ہوئے، اور بنی اسرائیل کے سرداروں نے کہا کہ فرعون کا عذاب ہلکا ہے اور عذاب خداوندی ابدی ہے، بہتر یہ ہے کہ فرعون کے عذاب پر صبر کرو۔
اور اس کو سجدہ نہ کرو۔ یہ بات تمام بنی اسرائیل نے منظور کر لی، اور فرعون کو بھی باور کر دیا کہ ہم ہرگز بھی تجھ کو یا تیری تصویر کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ فرعون نے تانبے کی بڑی بڑی دیگیں منگوائی اور ان میں زیتون کا تیل اور گندھک ڈلوا کر گرم کیا، پھر بنی اسرائیل کو سجدے کا حکم دیا۔ انکار کرنے والے کو تیل سے کھولتی ہوئی دیگوں میں پھینکواتا گیا، یہاں تک کہ ایک انبوائے کثیر اس نے اس طرح جلا ڈالا۔ تو حامان نے فرعون سے سفارش کی کہ اے بادشاہ، ابھی ان کو مہلت دے تاکہ یہ سوچ سمجھ کر بادشاہ کا حکم قبول کر لے۔ تو فرعون نے ان کو جلانا موقوف کر دیا، لیکن ان پر بیگارے مقرر کر دی۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزرا، یہاں تک کہ فرعون نے 3 رات مسلسل دہشتناک خواب دیکھے کہ ایک آگ تمام مصر میں قبطیوں کی املاک کو جلاتی ہوئی چلی آتی ہے، اور جب بنی اسرائیل کے محلے سے گزرتی ہے تو کسی کو بھی نہیں جلاتی۔ اور بنی اسرائیل کے محلے سے ایک اژدہا نکلا اور فرعون کے اوپر دوڑ کر اس کو تخت پر سے اوندا ڈال دیا۔ صبح کو فرعون نے نجومیوں کو اکٹھا کیا اور خواب کی تعبیر پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب ہوگا۔ چنانچہ فرعون نے کوتوال کو بلا کر اعلان کرا دیا کہ 1000 پیادہ بنی اسرائیل کے محلے میں مقرر کرے اور 1000 دائیاں بھی ان کے ہمراہ کر دے، تاکہ بنی اسرائیل کے جس گھر میں لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر ڈالے اور لڑکیوں کو چھوڑ دے۔ 2 سال تک بنی اسرائیل پر اس طرح ظلم ہوتا رہا، اور تیسرے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ فرعون نے جس کو روکنے کے لیے بنی اسرائیل میں ہزاروں بچے قتل کروائے، آخر وہ آ گیا، اور فرعون اس کا بال بھی بیکا نہ کر سکا۔ ادھر نجومیوں نے اطلاع کر دی کہ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، لہٰذا خبردار رہنا۔ تو فرعون نے کوتوال پر سختی کی اور اس نے پیادوں پر سختی کی، تو پیادوں نے کہا کہ ہم نے ایک گھر میں صرف دائی کی بات پر اعتبار کیا ہے اور زیادہ تحقیق نہیں کی۔ تو کوتوال کے حکم پر یہ عمران کے گھر میں گھس آئے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بڑی بہن کی گود میں تھے، جس کا نام مریم تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ پیادے بغیر کسی اطلاع کے گھر میں گھس آئے ہیں تو فوراً بھائی کو تنور میں ڈال دیا، جو اس وقت بھڑک رہا تھا، اس خیال سے کہ اس کی جان تو ویسے بھی جائے گی، مگر باقی گھر والے تو محفوظ رہے۔ جب پیادوں نے خوب تسلی کر لی کہ گھر میں کوئی لڑکا موجود نہیں اور تنور کو نہ دیکھا، اور واپس چلے گئے۔ ادھر آپ کی والدہ فرط غم میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہوش آنے پر بیٹی سے بچے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو جلتے تنور میں ڈال دیا تھا۔ تو ان کے غم میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یکایک تنور سے آواز آئی کہ اے اماں جان، غم نہ کا، اللہ نے جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو سرد کر دیا تھا، مجھ پر بھی سرد کر دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو تنور سے باہر نکالا۔ اس وقت آپ کی عمر 40 دن کی تھی۔ اب آپ کی والدہ نے اپنے گھر میں یہ مشورہ کیا کہ آخر یہ بچہ ہی ہے، آواز نکالے گا اور فرعون کے پیادے گھر گھر تلاشی لے رہے ہیں، اس کی آواز سن لیں گے تو اس کو بھی اور ہم سب کو قتل کر دیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں۔
کسی گاؤں میں چلا جائے گا، یہ زندہ بھی رہے گا اور ہم بھی فرعون کے خوف سے نجات پائیں گے۔ تفسیر عزیزی، ادھر اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو یہ بات القا کر دی، جیسا کہ ارشاد موسیٰ کی والدہ کو الہام، اور ہم نے والدہ موسیٰ کو الہام کیا کہ تو موسیٰ کو دودھ پلا، جب تو اس کی نسبت کوئی خطرہ محسوس کرے تو اس کو دریا میں ڈال دینا اور پریشان نہ ہونا، نہ اندیشہ کرنا، یقیناً ہم اس کو تیری طرف واپس لوٹا دیں گے اور اس کو پیغمبروں میں سے کر دیں گے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ سانوم نامی ایک بڑئی سے والدہ موسیٰ نے کہا کہ ہم کو ایک صندوق اس قدر بچے کی لمبائی دیکھ کر طول و عرض میں چاہیے، اور تختوں کو اس طرح ملانا کہ پانی اندر نہ جائے۔ بڑئی کے پوچھنے پر والدہ موسیٰ نے بتا دیا کہ ہمارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو دریائے نیل میں چھوڑ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون کو اس کی اطلاع ہو جائے اور اس کے ساتھ ہمیں بھی نہ مار ڈالے۔ بڑئی نے بھی وعدہ کر لیا کہ میں کسی سے بھی نہ کہوں گا اور یہ کام پوشیدہ کروں گا۔ جب یہ اپنے گھر گیا تو سنا کہ فرعون کا منادی آواز لگا رہا ہے کہ جو شخص ہمیں اس لڑکے کا پتہ بتائے جو ان دنوں بنی اسرائیل میں پیدا ہوا ہے تو اس کو اتنا انعام دیا جائے گا۔ چنانچہ اس نے چاہا کہ میں راز کو فاش کر دوں۔ اس ارادے سے ابھی دروازے سے قدم باہر رکھا ہی تھا کہ اندھا ہو گیا اور اس کے دونوں پاؤں ٹخنوں تک زمین میں دنس گئے، اور ایک ایسی آواز آئی کہ تو نے کہا تو تجھ کو فی الفور غرق کر دیں گے۔ اس نے توبہ کی تو اللہ نے اس کو نجات دی اور اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئی۔ پھر اس نے راتوں رات صندوق تیار کر کے والدہ موسیٰ کی خدمت میں پہنچایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کو مزدوری دینا چاہی تو کہنے لگا کہ اس خوش نصیب بچے کا ایک مرتبہ دیدار کرا دو، یہی میری اجرت ہے۔ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی آنکھیں ان کے قدموں پر ملی اور رخصت ہوا۔ سب سے پہلے جو شخص آپ پر ایمان لایا وہ یہی بڑئی تھا۔ ابن کثیر میں ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کو اس صندوق میں رکھ دیا، دودھ پلا کر اس صندوق میں سلا دیتی، جہاں کوئی ایسا ڈراؤنا موقع آیا صندوق کو دریا میں بہا دیتی، اور ایک ڈوری اسے باندھ رکھا تھا، خوف ٹل جانے کے بعد اسے کھینچ لیتی۔ ایک مرتبہ ایک شخص گھر میں آنے لگا جس سے بہت دہشت ہونے لگی، دوڑ کر اٹھی اور بچے کو صندوق میں لٹا کر دریا میں ڈال دیا۔ جلدی اور گھبراہٹ میں دوڑی باندھنا بھول گئی۔ صندوق پانی کی موجوں کے ساتھ زور سے بہنے لگا۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کی بہن سے فرمایا کہ تو اس صندوق کے پیچھے جا اور دیکھتی رہ کہ کہاں تک جاتا ہے، اگر شہر کے کنارے سے علیحدہ گیا تو ہماری خاطر جمع ہوگی، اور اگر شہر کے افراد میں سے کسی نے اس کو اٹھا لیا تو یقین ہے کہ وہ بادشاہ کے پاس جائے گا۔ چنانچہ آپ کی ہمشیرہ صندوق کو دیکھتی ہوئی انجان بن کر دریا کے کنارے کنارے چل رہی تھی۔ وہ صندوق دریا کے درمیان میں سے نکل کر اس نہر میں چلا گیا جسے فرعون کھدوا کر نیل سے اپنے باغ میں لے گیا تھا۔ اس کا نام عین الشمس رکھا تھا۔ صندوق پانی میں بہتا ہوا فرعون کے باغ میں جا پہنچا۔ اس وقت فرعون باغ کی سیر کر رہا تھا اور اس کے ہمراہ اس کی اہلیہ اور لڑکی کے علاوہ محل کے اور افراد بھی تھے۔ جب ان سب نے دیکھا کہ ایک صندوق نہر میں آ رہا ہے، لوگ دوڑے اسے اٹھا کر فرعون کے پاس لے آئے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جب یہ دیکھا تو گھر جا کر والدہ کو اطلاع دے دی۔ والدہ یہ سن کر غم سے نڈال ہو گئی تو اللہ پاک نے تسلی دی کہ ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے، اس کو ہم رسول بنائیں گے، تو خاطر جمع رکھ۔ ادھر جب فرعون نے دیکھا کہ ایک لڑکا چند دنوں سے پیدا شدہ صندوق میں رکھا ہے، حامان کو بلایا اور کہا کہ یہ وہی لڑکا ہے، نجومی جس سے مجھے ڈراتے تھے۔ میرے اقبال کو دیکھ کر خود بخود کس طرح یہ ہمارے پاس آ گیا، اب اسے مار ڈالو۔ لیکن جب اس کی بیوی نے دیکھا تو کہنے لگی کہ اس کو ہرگز قتل نہ کرنا، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرو، عجب نہیں کہ ہم کو کچھ فائدہ پہنچائے یا اس کو ہم بیٹا ہی بنا لے۔ اور ان لوگوں کی حالت یہ تھی کہ وہ حقیقت حال سے بے خبر تھے۔ فرعون نے فیصلہ بدل لیا اور بیوی کی بات مان لی، اور آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور دائیوں کو حکم دیا کہ اس کو دودھ پلاؤ، لیکن جو دائی بھی آتی آپ اس کا دودھ نہ پیتے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن حالات معلوم کرنے بار بار فرعون کے دربار میں آتی۔ اللہ نے اپنے کلیم پر غیر عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا، اس لیے آپ کسی عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار نہ تھے۔ الغرض جب آپ کی ہمشیرہ کو یہ معلوم ہوا تو کہنے لگی کہ میں ایک دائی بتلاتی ہوں جس کا دودھ یہ پی لے گا، جیسا کہ ارشاد ہے۔ اور ہم نے پہلے ہی سے دائیوں کا دودھ موسیٰ علیہ السلام پر بند کر دیا تھا۔ اس پر اس کی بہن بولی، کہا میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کا پتہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کر دے اور وہ اس کے خیرخواہ بھی ہوں۔ چنانچہ یہ کہہ کر آپ کی بہن اپنی والدہ کو بلا لائی۔ والدہ نے جب گود میں لیا تو آپ ان کا دودھ پینے لگے۔ فرعون نے آپ کی والدہ کے لیے ایک اشرفی روزانہ مقرر کر دی اور کہا کہ اس لڑکے کو یہی دائی دودھ پلاتی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح آپ کی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا کہ اب اسے دریا میں ڈال دے، پھر ہم تجھے واپس دے دیں گے۔ اس طرح بچہ آپ کے حوالے کر دیا، اور آسیہ نے بھی فرمایا کہ ہر ہفتے میں لا کر دکھا دیا کرنا۔ خدا نے بچہ بھی ملا دیا اور مفت میں مزدوری بھی مقرر کرا دی۔ اب ماں کا یہ معمول تھا کہ ہر ہفتے بچے کو فرعون کے دربار میں لے جاتی اور پھر واپس گھر لے آتی۔ 2 برس تک والدہ نے آپ کو فرعون کے گھر میں دودھ پلایا۔ جب 2 برس کے بعد آپ کا دودھ چھڑایا تو آسیہ نے والدہ موسیٰ علیہ السلام کو سونے سے لدا ہوا ایک خچر اور کئی اونٹ اور نفیس چیزیں تحفے میں دے کر رخصت کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اپنے پاس کرنی شروع کر دی۔ جب آپ 3 برس کے ہوئے تو ایک دن بی بی آسیہ نے اٹھا کر فرعون کی گود میں بٹھا دیا۔ آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کر اس قدر زور سے کھینچی کہ چند بال بھی ہاتھوں میں آ گئے۔ فرعون غصے میں لال پیلا ہو گیا اور آپ کو قتل کرنا چاہا، مگر بی بی آسیہ نے کہا کہ بچوں میں عقل کم ہوتی ہے، آپ اس کا امتحان کر سکتے ہیں۔ ایک تشت میں یاقوت رکھ لیں اور دوسرے میں انگارے، اور ان کے قریب اس کو بٹھا دیں، دیکھیں یہ کس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے۔ اگر دانا ہو تو یاقوت کی طرف ہاتھ بڑھائے گا، اور اگر نادان ہوا تو انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ فرعون نے اسی طرح امتحان لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ یاقوت کی طرف بڑھایا
تو حضرت جبرائیل نے ان کا ہاتھ آگ کے انگاروں کی طرف بڑھا دیا۔ ایک انگارہ اٹھا کر آپ نے منہ میں رکھ لیا، جس سے آپ کی زبان میں گرا پڑ گئی۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو قتل کا ارادہ بدل دیا اور بچہ آسیہ کے حوالے کر دیا۔ جب آپ 8 برس کے ہوئے تو ایک دن فرعون کے سامنے مؤدب ہو کر بیٹھے تھے کہ فرعون نے مرغبان سے کہا کہ جنگلی مرغے لے آ۔ ایک مرغا آیا، اس نے دونوں بازو ہلا کر آواز دی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی۔ فرعون نے پوچھا کہ اس نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے اپنی رب کی تسبیح بیان کی۔ جب آپ 9 برس کے ہوئے تو ایک دن فرعون نے آپ کو تخت شاہی پر بٹھایا اور امرا وزرا سب ارد گرد جمع تھے۔ فرعون نے اپنی عادت کے مطابق تکبر اور نخوت میں کفر بکنا شروع کر دیا۔ آپ غصے میں تخت سے نیچے اتر آئے۔ فرعون نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے تخت پر ایک لات مار دی جس سے اس کے دونوں پاؤں ٹوٹ گئے اور تخت الٹا ہو گیا۔ فرعون تخت سے نیچے گر پڑا اور اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ آپ جلدی سے بھاگ کر فرعون کی بیوی جو مسلمان تھی اس کے پاس آئے اور اس واقعے کی اطلاع دی۔ فرعون نے آ کر بی بی آسیہ کو ڈانٹا کہ تو نے اسے قتل کرنے سے منع کیا تھا، اب اس کا یہ علم ہے۔ تو بی بی آسیہ نے فرعون کو سمجھا بجھا کر روانہ کر دیا۔ ایک دن دسترخوان چنا گیا۔ اتفاقاً اس دن فرعون کے لیے بنا ہوا بکرا لایا گیا۔ آپ نے اس بکرے کو فرمایا قم بِإِذْنِ اللہ، تو وہ بکرا اٹھ کر دوڑنے لگا۔ فرعون متعجب ہوا اور گھر آ کر اہلیہ سے سب باتیں کہہ دی۔ تو اہلیہ نے کہا کہ اس لڑکے کو غنیمت جان، یہ سب باتیں تیرے ملک کی بقا کے لیے ہے۔ اس کے بعد فرعون نے کبھی آپ سے تعرض نہ کیا، یہاں تک کہ آپ 23 برس کے ہوئے تو ایک دن نیل کے کنارے جا کر وضو کر کے نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک فرعون کے خواصوں میں سے ایک شخص وہاں سے گزرا اور کہنے لگا کہ اس طرح کی عبادت کس کے لیے کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا اپنے آقا کے لیے۔ وہ کہنے لگے کہ اس طرح کی عبادت اپنے باپ فرعون کی کرو، وہ تم کو یہی کافی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھ پر بھی اور تیرے فرعون پر بھی خدا کی لعنت ہو۔ اس نے کہا میں اس ماجرے کی اطلاع فرعون کو کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے زمین اس کو پکڑ لے۔ زمین اس کو زانوں تک نگل گئی اور اس وقت تک اس کو نہ چھوڑا جب تک اس نے قسمیں نہ کھائی کہ میں اس بات کی خبر فرعون سے نہ کروں گا۔ اس کے بعد زمین نے اس کو چھوڑا اور وہ چلا گیا، لیکن عبادت اور نماز کی بات فرعون کے خواصوں میں پھیل گئی اور رفتہ رفتہ فرعون کو بھی اطلاع ہو گئی۔ فرعون نے کہا کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نماز اور عبادت میں مشغول ہو تو مجھے اطلاع دینا۔ چنانچہ ایک شخص اسی انتظار میں رہا، جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز میں مشغول ہو گئے تو اس نے جا کر فرعون کو اطلاع کر دی۔ فرعون خود وہاں آیا اور کھڑا رہا یہاں تک کہ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا کہ یہ عبادت کس کے لیے تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس مالک کے لیے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ فرعون نے سوچا کہ یہ کام تو میں کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بڑے عمر والوں کو اپنے پاس بلاتے اور ان سے محبت کرتے، جبکہ فرعونیوں کو یہ بات ناگوار گزرتی۔ ایک دن بنی اسرائیل کے سرداروں کو جمع کر کے پوچھا کہ تم لوگ کب سے فرعون کے عذاب میں گرفتار ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت مدت سے گرفتار ہے۔
کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک 12,000 لڑکے بنی اسرائیل میں قتل ہو چکے تھے، اور 90,000 حمل اس خوف سے کہ کہیں لڑکا پیدا نہ ہو گرائے گئے۔ لیکن یہ سب تدبیریں تقدیر الہی کے مقابلے میں کچھ کارگر نہ ہوئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سرداروں کو تسلی دی اور نماز روزہ کی ہدایت کی، اور مشقتوں کے برداشت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہ ان کو آگ میں پھینکا گیا لیکن وہ حق سے دستبردار نہ ہوئے، اور فرمایا کہ تم اپنے باپ دادا کے دین پر قائم ہو اور فرعون سے نہ ڈرو، حق تعالیٰ ان کے شر کو تم سے دفع کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک فرعونی کا قتل۔ قولہ تعالی، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے اور شباب کے کمال کو جا پہنچے تو ہم نے اس کو فہم صحیح اور علم عطا کیا، اور ہم نیک روشن اختیار کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ اور موسیٰ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جس وقت وہاں کے باشندے سے بے خبر تھے، تو 2 آدمیوں کو لڑتے دیکھا، ایک اس کے گروہ کا اور دوسرا اس کے دشمن فرعونی گروہ کا تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت والے نے مد مقابل پر موسیٰ سے مدد چاہی۔ اس پر موسیٰ نے فرعونیوں کو گونسا مارا تو اس کا کام یہی تمام کر دیا۔ جب آپ 30 برس کے ہوئے تو ایک دن راستے پر جا رہے تھے، دیکھا کہ فرعون کے باورچی خانہ داروغہ زبردستی ایک اسرائیلی کے سر پر لکڑیوں کا گٹا لاد کر لے جانا چاہتا تھا، جبکہ اسرائیلی نہیں مان رہا تھا، اور قبطی مصر تھا کہ اس کو بادشاہ کے باورچی خانہ تک پہنچا دے۔ اس کشمکش میں اسرائیلی نے جب موسیٰ کو دیکھا تو فریاد شروع کی۔ قبطی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظلم کرنے سے منع کیا، لیکن وہ باز نہ آیا، تو ناچار موسیٰ نے اس کی پیشانی پر ایک مکہ رسید کیا، جس سے وہ مر گیا، اور اسرائیلی چھوٹ کر اپنے گھر چلا گیا۔ اس کے بعد آپ سخت پریشان رہتے کہ مجھ سے ناواقفی میں ایک شخص قتل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کلیم کی مغفرت فرما دی۔ کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، سو تو مجھ کو بخش دے۔ اس پر خدا نے اس کو معاف کر دیا، بلا شبہ وہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد آپ نے عہد کر لیا کہ میں کسی مجرم کا ساتھ نہیں دوں گا، لیکن اس کے دوسرے روز دیکھا کہ وہ اسرائیلی ایک دوسرے قبطی سے لڑ رہا ہے۔ آپ نے پہلے تو اسرائیلی کو ڈانٹا کہ انک لغوی مبین، بے شک تو سری بے راہ ہے، اور پھر چاہا کہ قبطی کو پکڑ لے، لیکن اسرائیلی سمجھا کہ آج میری باری ہے، تو کہہ اٹھا کہ موسیٰ، جس طرح کل تم نے ایک قبطی کو قتل کر دیا تھا، آج مجھے مارنے کے درپے ہو۔ آس پاس کے دیکھنے والوں نے بھی یہ بات سن لی اور یقین کر لیا کہ قتل کے مجرم حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ چنانچہ اس قبطی نے بھی اور جس نے یہ بات سنی تھی، سب نے فرعون کے دربار میں گواہی دی کہ کل کے واقعے کے مجرم حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ چنانچہ قبط کے تمام سرداروں نے فرعون سے درخواست کی کہ موسیٰ کو ہمارے حوالے کر دیا جائے تاکہ ان سے قصاص لیا جائے۔ اس مجمع میں ایک شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا محب اور خیرخواہ تھا، وہ شہر کے اس کنارے سے جہاں یہ مشورہ ہو رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور کہا، اے موسیٰ، اہل دربار آپ کے قتل کے متعلق مشورہ کر رہے ہیں، آپ یہاں سے جلدی چلے جائیں، میں آپ کی خیرخواہی کر رہا ہوں۔ تفسیر کشف الرحمن میں ہے کہ اس نے مشورہ دیا
کہ آپ مدین چلے جائیں۔ چنانچہ آپ نے اس کے مشورے پر عمل کیا اور جس حال میں تھے اسی طرح بغیر کسی انتظام کے چل دیے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ آپ بغیر سواری اور بغیر توشا کے مصر سے نکل پڑے اور مدین کی راہ لی۔ راستے میں ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی تو آپ نے اپنی قیمتی پوشاک اس کو دے دی اور اس سے بالوں کا بنا ہوا جبہ اور کملی لے کر اوڑھ لی اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ تفسیر کشف الرحمن میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کبھی اس سے پہلے سفر نہیں کیا تھا، اب آرام کی زندگی کو چھوڑ کر سفر اختیار کیا۔ برہنہ پا نہ کوئی زاد سفر ہمراہ لیا۔ مدین تقریباً 8 یوم کی مسافت پر تھا اور وہاں فرعون کی حکومت نہ تھی۔ مدین کی جانب 3 راستے جاتے تھے۔ آپ نے درمیانی پگڈنڈی کو اختیار کیا۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ راہ میں تمام دن 2 شیر آپ کے ہمراہ ہوتے تھے اور رات کے وقت درندوں اور ستانے والی چیزوں سے آپ کی حفاظت کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توکلاً علی اللہ یہ سفر اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صحیح رہنمائی فرمائی اور ان کو سیدھے راہ پر ڈال دیا اور وہ ایسی پگڈنڈی پر چڑھ گئے جو سیدھی مدین کو جاتی تھی۔ 8 دن تک برابر سفر کرتے رہے، گھاس اور پتے کھا کر گزارا کر لیتے۔ ادھر فرعون کی پولیس اپنے حدود کے اندر جگہ جگہ دیکھتی پھرتی لیکن ان کو کہیں پتہ نہ چلا۔ 8 روز کے پہیم سفر کے بعد آپ مدین کی پانی پر پہنچ گئے۔ قولہ تعالی، اور جب موسیٰ نے مدین کی جانب رخ کیا تو کہا کہ امید ہے کہ میرا رب مجھ کو سیدھی راہ پر چلائے گا۔ اور جب مدین کے پانی پر پہنچے تو اس کنویں پر لوگوں کا ایک گروہ دیکھا جو جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور ان لوگوں سے ایک طرف 2 عورتیں دیکھی جو اپنے جانوروں کو روکے کھڑی تھی۔ تو ان سے موسیٰ نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تک یہ لوگ جانوروں کو پانی پلا کر واپس نہ لے جائے ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی، اور ہمارا والد بہت بوڑھا ہے۔ ابن کثیر میں ہے کہ جب آپ مدین کے کنویں کے پاس آئے تو دیکھا کہ چرواہے پانی کھینچ کھینچ کر اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں، اور یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ 2 عورتیں اپنی بکریوں کو ان جانوروں کے ساتھ پانی پینے سے روک رہی ہے۔ تو آپ کو ان بکریوں اور ان عورتوں کی اس حالت پر رحم آیا کہ بیچاریاں پانی نکال کر پلا نہیں سکتی، اور ان چرواہوں میں کوئی ان کا مددگار نہیں کہ اپنے کھینچے ہوئے پانی میں سے ان کی بکریوں کو بھی پلا دے۔ بڑا رحم آیا تو ان سے دریافت فرمایا کہ تم اپنے جانوروں کو اس پانی سے کیوں دور رکھ رہی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو پانی نکال نہیں سکتے۔ جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو بچا کچا پانی ہم اپنی بکریوں کو پلا دیں گے۔ کوئی مرد نہیں جو پانی کھینچ کر ہماری بکریوں کو پلا دے، ہم سے ڈول کھینچ نہیں سکتا، اور ہمارا والد بہت بوڑھا ہے۔ اس لیے جب یہ لوگ چلے جاتے ہیں تو ان کا بچا ہوا پانی ہم اپنی بکریوں کو پلا دیتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے سفارش کی، تم ان بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر آپ پلا سکتے ہیں تو پلا دیجئے۔ ابن کثیر میں ہے کہ آپ نے خود ہی ان جانوروں کو پانی کھینچ کر پلا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کنویں کے منہ کو ان لوگوں نے ایک بڑے پتھر سے بند کر دیا تھا۔ اس پتھر کو 10 آدمی مل کر اس کنویں کے منہ سے سرکاتے تھے۔ آپ نے تنہا اس پتھر کو ہٹایا اور ایک ہی ڈول نکالا جس میں خدا نے برکت ڈال دی۔
اور ان دونوں کی بکریاں آسودہ ہو گئی۔ قولہ تعالی، پس موسیٰ نے ان کو پانی پلا دیا، پھر وہاں سے ہٹ کر سائے میں جا بیٹھے اور دعا کی کہ اے میرے رب، جو نعمت بھی تو مجھ کو بھیج دے میں اس کا حاجت مند ہوں۔ اب آپ تکے ہارے بھوکے پیاسے ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے۔ حضرت صدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ببوں کا درخت تھا۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے پیدل بھاگے دوڑے آئے تھے، پیروں میں چالے پڑ گئے تھے، کھانے پینے کو کچھ پاس نہیں تھا، گھاس اور پتے کھاتے رہتے تھے، پیٹ پیٹ سے لگ رہا تھا اور گھاس کا سبز رنگ باہر سے نظر آ رہا تھا۔ آدھی کھجور کو بھی اس وقت آپ ترستے ہوئے نظر آتے تھے، حالانکہ اس وقت آپ ساری مخلوق سے برگزیدہ تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 رات کا سفر کر کے میں مدین گیا، وہاں کے لوگوں سے اس درخت کا پتہ پوچھا جس کے نیچے خدا کے کلیم نے سہارا لیا تھا۔ لوگوں نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا، میں نے دیکھا کہ وہ ایک سرسبز درخت ہے۔ میرا جانور بھوکا تھا، اس نے اس میں منہ ڈالا اور پتے منہ میں لے کر کافی دیر تک بدقت چباتا رہا، لیکن آخر اس نے پتے منہ سے نکال دیے۔ میں نے کلیم خدا کے لیے دعا کی اور وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ اس درخت کو دیکھنے گئے تھے جس سے خدا نے آپ سے باتیں کی تھی۔ الغرض اس درخت کے تلے بیٹھ کر آپ نے خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ اے رب، میں تیرے احسانوں کا محتاج ہوں۔